السلام علیکم پیارے دوستو، آج آپ دوستوں کی خدمت میں لے کر آیا ہوں عاشق رسول کا سچا واقعہ۔ پیارے دوستو، حضرت بلال حبشی جو کہ ایک دن سو رہے تھے تو خواب میں کیا دیکھا کہ پیارے نبی آئے اور انہوں نے فرمایا، اے بلال یہ کیا ہے؟ تو نے ہمیں ملنا چھوڑ دیا ہے، کیا ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ خواب سے بیدار ہوتی ہی اونٹ پر سوار ہو کر لبیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں پہنچ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں نے عالم ورافقی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ کبھی مسجد میں تلاش کرتے اور کبھی حجروں میں۔ جب کہیں نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا آ کر مل جاؤ۔ غلام حلب سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہے، یہ کہا اور بے ہوش ہو کر قبر کے پاس گر پڑے۔ کافی دیر بعد جب ہوش آیا تو اتنے میں یہ خبر پورے مدینے میں پھیل گئی کہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں۔ مدینہ طیبہ سے بوڑھے جوان، مرد، عورتیں اور بچے اکٹھے ہو کر کہنے لگے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں سناتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ جب یہ اذان پڑھتا تھا تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا اور آپ کے دیدار سے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی تھی۔ اب یہ الفاظ کہتے ہوئے کسے دیکھوں گا؟ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مشورہ دیا کہ حسنین کریمین سے سفارش کروائی جائے، جب وہ حضرت بلال کو اذان کے لیے کہیں گے تو وہ انکار نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ حضرت امام حسین نے حضرت بلال سے کہا، ان کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے بلال، ہم آج آپ کی وہی اذان سننا چاہتے ہیں جو آپ ہمارے نانا جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سناتے تھے۔ حضرت بلال کے پاس انکار کا کوئی چارہ نہ تھا، لہٰذا اسی مقام پر کھڑے ہو کر اذان دی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دیا کرتے تھے۔ بعد کی کفیات کا حال کشف بیان کرنے کے لیے سیرت میں لکھا ہوا ہے، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بآواز بلند اللہ اکبر کہا، مدینہ منورہ گونج اٹھا۔ آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا گیا۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کی کلمات پڑھے، جب ان کلمات پر پہنچے تو تمام لوگ، پردہ نشین عورتیں بھی گھروں سے باہر نکل آئیں اور تمام نے بہت ہی گریہ و زاری کا منظر پیش کیا۔ لوگوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ آپ کے وصال کے بعد مدینہ منورہ میں اس دن سے زیادہ رونے والا کوئی بھی دن نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ، ہمیں بھی اپنے محبوب سے سچی محبت کی توفیق عطا فرما، جیسا کہ بلال حبشی نے رسول پاک سے محبت کی ہے۔ پیارے دوستو، کیسی لگی میری آج کی یہ ویڈیو؟ اسی طرح اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ پیارے دوستو، ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔